السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی و معزز سامعین حضرات، آپ لوگ نے بہت ہی دیر سے نافیہ کلام بھی سماعت کیے اور واعظ و نصیحت بھی سماعت کیے، اور آپ نے درود پاک کی فضیلتیں بھی بیان کیے، اور میاں اور بیوی کے حقوق کے بارے میں بھی سنے۔ یہ محفل مقدس سجائی اس لیے جاتی ہے کہ ہم وہاں سے کچھ پیغام لے کر جائے، کچھ سیکھے، کیونکہ یہ محفل ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر دین کی بات ہوتی ہے اور دین سکھائی جاتی ہے۔ بس ہمارا دل ہونا چاہیے سیکھنے کے لیے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے سیکھنے کے لیے۔ اور محفل میں بیٹھنے کے بعد میں نے اسی موضوع کے تحت قرآن کی آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ بے شک سچا مومن وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہو اور اس کا دل ڈر جائے۔ حضرات گرامی، محفل مقدس سے اگر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اور آپ کو یہ بتائی جاتی ہے کہ شادی کے اندر ہم کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جیسے ہی ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ لی اور ہم اسلام کے بونڈری کے اندر سما آ گئے، یعنی اسلام کے قانون کے اندر آ گئے۔ اگر اس کے خلاف اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو پھر ہم گنہگار ہو جائیں گے، اور جس چیز کے بارے میں اسلام کے قانون ہے اسے کیجیے، اگر اس طریقے سے کرتے ہیں پھر ہم اس میں اللہ کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرات گرامی و معزز سامعین حضرات، یہ مہینہ بھی ربیع الاول کا چل رہا ہے، اور بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہمارا ذہن، ہمارا دل بھر جاتا ہے، اور نبی سے عشق اور محبت بھی ہو جاتی ہے جس کا ہم اظہار بھی کرتے ہیں۔ اگر یہ مہینہ نہ ہوتا تو ہم انسان ہی نہیں ہوتے۔ یہ مہینہ کیا تھا؟ اگر مصطفیٰ پیدا نہ ہوتے تو ہم انسان ہوتے، ہمارے اندر انسانیت نہیں ہوتی، لیکن مصطفیٰ جانے اس دنیا میں اس دور میں آئے جب ساری دنیا کے لوگ انسان تو تھے، انسان کی طرح چلتا تو تھا، انسان کی طرح کھاتا تو تھا، انسان کی طرح پانی پیتا تو تھا، انسان کی طرح بات چیت تو کرتا تھا، لیکن وہ انسان کے اندر انسانیت نہیں تھی۔ بات تو کرتا تھا لیکن اس کے باتوں میں کڑواہٹ محسوس ہوتی تھی، کھاتا تو تھا لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ کون چیز کھانا جائز ہے اور کون چیز کھانا حرام ہے۔ وہ اپنے گفتگو میں یہ بھی معلوم نہیں کر پاتا تھا کہ ہم جو بول رہے ہیں یہ درست ہے یا نہیں۔ جو سمجھے کہ ایک انسان تھا لیکن اس کے اندر انسانیت نہیں تھی، بلکہ وہ چلتا پھرتا ظالم بن چکا تھا،
اور اس دور میں مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہوئے، اس وقت میں پیدا ہوئے جس وقت میں عورتوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا تھا، جس دور میں بیٹیاں کی کوئی عظمت نہ سمجھی جاتی تھی، بیٹے کا کوئی مطلب نہ تھا، پڑوسی کا کوئی حقوق نہیں تھا، بھائی چارہ کے نام و نشان نہیں تھا۔ اس دور میں ہر انسان کی ایک ہی آواز تھی، ایک ہی آتی کہ کوئی ایسا مددگار آ جائے کہ ایک مرد ظالم بن چکا ہے اس کو انسانیت سکھانے والا آ جائے، ایک انسان کے اندر ماں کی عظمت معلوم نہیں ہے، کوئی ایسا شخص آئے جو ماں کی عظمت بتا دے، ایک مرد کے اندر انسانیت نہیں ایسی حیوانیت ہے جو بیٹی کی مقام کو نہیں سمجھ پا رہا ہے، کوئی ایسا شخص آئے جو بیٹی کی مقام بتا کر اس بیٹی کو زندہ درد ہونے سے بچا لے۔ اس دور میں ہر ماں، ہر بیٹیا، ہر انسان کی یہی آرزو ہے کہ اللہ رب العزت کوئی ایسا شخص کو پیدا کر دے کہ ماں کی عظمت بتا کر اس کے مقام و عظمت کو بڑھا دے، بیٹی کی عظمت بتا کر اس کے مقام و عظمت کو بڑھا دے۔ حضرات گرامی ہم میرے مصطفیٰ اس دنیا میں آئے ہیں، اس زمین پہ آئے ہیں، جب وہ اس مظلوموں کی آواز سے سن کر اس دھرتی پہ آئے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت نے کہا اے ماں سے نفرت کرنے والوں، اے باپ سے نفرت کرنے والوں، سنو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر تم مجھے تکلیف دو گے تو تجھے جنت سے نکال دیا جائے گا، تجھے جنت میں خوشبو بھی عطا نہیں کی جائے گی۔ وہ بیٹیا جسے تم زندہ کر دو دیتے ہو، اگر تیرے پاس تین بیٹیاں ہے اسے اچھے طریقہ سے پرورش کرتے، اسے شادی کر دے گا، اللہ رب العزت ان بیٹی کے صدقے میں تجھے جنت عطا کر دے گا۔ اگر تیرے پاس دو بیٹیاں ہے، کسی نے اگر پوچھا ہوا یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس دو بیٹی ہے، کہا کہ اگر وہ بھی اپنی بیٹی کو صحیح طریقہ سے پرورش کر کے اگر اسے شادی کر دے اسے بھی جنت عطا کر دیا جائے گا، ایک بیٹی والے کو بھی جنت عطا کر دیا جائے گا۔ بتایا گیا کہ کسی شخص نے مجلس سے اٹھا ہے اور مصطفیٰ سے پوچھا ہے کہ جس کے پاس ایک بھی بیٹی نہیں ہے اس کا کیا ہوگا؟ کہا کہ جس کے پاس ایک ہی بیٹی نہیں ہے جس نے وہ بیٹی کو اپنے بیٹیا کرتے اپنے دولت میں خرچ کرتے اسے اچھے گھر میں شادی کر دے گا، اللہ اسے بھی جنت عطا کرے گا۔ حضرات گرامی میرے مصطفیٰ نے جنت کے لالچ لے کر ایک ماں کو